سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین. حسین بولو بھائی، حسین بولو. قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین. قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین. کسی بھی غم کو نظر میں نہ لا رہے ہیں حسین. کسی بھی غم کو نظر میں نہ لا رہے ہیں حسین. نماز چھوڑی نہیں جاتی زیر خنجر. سبحان اللہ، واہ کیا بات. ماشاءاللہ یہ ناٹھیر سے ہمارے فرقان بھائی بھی پروگرام کی وجہ سے چلے جاتے، اس وقت برات نہیں آتے. یہ ان کی محبت ہے ماشاءاللہ. غفران یا فرقان وزن تو ایک ہی ہے یار. بھائی الگ الگ. اچھا اچھا ماشاءاللہ. یہ ابھی مجھے یاد آیا، ندیم بتا رہے تھے مفتی سلمان صاحب کا ذکر چل رہا تھا، ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے ابھی تو بات چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ دیکھو جس سے کام لینا چاہتا ہے. پچھلے دنوں جو حضور کی شان میں اور قرآن پاک کے خلاف بکواس کی تھی یتیناً سرسوتی نے، تو اس کو جتنا کھلا اوپنلی چیلنج دیا اس بندے نے صاحب واقعی دل جیت لیا. تو مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہ ندیم کے جو ہیں ان سے پہلے سے ہی معاملات ہیں. اور ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے تو اپنے وہاں جلسہ جو ہوگا رحمت العلوم کا انشاءاللہ ان کو بلوائیں گے ضرور. جی آپ سنتے ہو ان کی تقریر سنتے ہو؟ بہت اچھا خطاب کرتے ہیں وہ. اور دیکھو یہ حق کی بات ہوتی ہے بھئی آدمی کیسا کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے، مگر وقت پہ سینے پہ اپنے ہاتھ مار کے اور سر سے کفن باندھ کے میدان میں آنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو پاتا. جی بے شک سبحان اللہ. اور یہ سعادت اللہ جس کو چاہتا ہے. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ماشاءاللہ بھی حضرت کے بارے میں بتایا واقعی بڑے غضب کے شاعر ہیں. اور غضب کے شاعر تو ہیں. میں نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی، دونوں رکعتوں میں ماشاءاللہ لہجہ اتنی زبردست تلاوت ماشاءاللہ قرآن شریف لہن داودی سے اللہ نے نوازا. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. بولیے زور سے یا حسین، زور سے بولیے نا یا حسین. نماز چھوڑی نہیں جاتی زیر خنجر بھی، نماز چھوڑی نہیں جاتی زیر خنجر بھی، نماز چھوڑی نہیں جاتی زیر خنجر بھی. کٹا کے سر کو سبق یہ سکھا رہے ہیں حسین. کٹا کے سر کو سبق یہ سکھا رہے ہیں حسین. بولو کٹا کے سر کو سبق یہ. غفران بھائی ذرا یہ شعر دیکھیں. کربلا کا منظر قیامت صغریٰ کہلاتا ہے، یعنی قیامت چھوٹی قیامت تھی بھیا، ایسی قیامت کا منظر. کیا کہ جنازہ تو پہ اصغر کا لا رہے ہیں حسین. جنازہ تو پہ اصغر کا مصیبت اس سے بھلا بڑھ کے اور کیا ہوگی. مصیبت اس سے بھلا بڑھ کے اور کیا ہوگی. جنازہ تو پہ اصغر کا لا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت پہ اصغر کا لا رہے ہیں حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اسمولی سے مجھے یاد آیا عثمان ہارونی تھے وہاں آئے ہوئے ہے نا. اللہ نے ان کو بڑا اچھا گلا عطا فرمایا، بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور آپ کی بستی والوں نے انہیں اس زمانے میں بلایا تھا جب انہیں بہت کم بلایا جاتا تھا. اور ماشاءاللہ یہاں سے انہیں کافی شہرت ملی تھی تو انہوں نے یہ مقطع پڑھا تھا اور میرے خیال سے کافی دیر تک پڑھتے رہے تھے. اب جو میں پڑھ رہا ہوں اور یہ ہماری آپ کی سب کی تمنا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرما لے. آمین. کاش ایسا ہو کہ قیامت کے دن بلا شبہ ہوگا، لیکن ہمارے حق میں ایسا ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں بلا شبہ امام علی مقام کا دیدار کرنے والے کریں گے. اللہ ہمیں ان میں قبول فرما لے. آمین. صدا کہتے ہیں آواز کو، محشر کا مطلب قیامت ہوتا ہی ہے. صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں. سبحان اللہ. بہت صدا یہ آئے گی محشر
محشر میں وقت مشکل میں، صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں، صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں، لو بخشوان وہ ہم سب کو آ رہے ہیں حسین، لو بخشوان وہ حافظ کو آ رہے ہیں حسین، سبحان اللہ۔ پڑھ دو میرے ساتھ ایک مرتبہ آخر میں بس، لو بخشوان وہ حافظ کو۔ بارات چلی جائے چلی جاتی ہے ہر جگہ، تو اپنے گھر پہ جو عورتیں ہیں قرآن شریف پڑھا کریں گھر پہ۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سورہ رحمان پڑھ لیں، خاندان کی 7 عورتیں یا جتنی بھی میسر ہوں پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے پانی پر دم کر لیں، شام کو دلہن آئے تو وہ پانی اس کو پلا دیا جائے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نظر بد، چونکہ سب کی نظر عورتوں میں دلہن پہ ہوتی ہے، مردوں میں سب کی نظر دولہے پہ ہوتی ہے، تو نظر بد تو ہو جاتی ہے بھئی، العین حق نظر کا لگنا تو ثابت ہے، لگ جاتی ہے نظر، تو وہ پانی ان کو پلا دیا جائے، اور انشاءاللہ اس پانی کی برکت سے اگر کوئی نظر بد لگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا۔ کوئی بھی گھر پہ بھی عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں، جب بارات چلی جاتی ہے تو اپنے وہاں اللہ کا شکر ہے بری رسمیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں، لیکن اگر کچھ رہی ہیں تو وہ بھی ختم ہونا چاہیے، چونکہ شادی بھی حضور کی سنت ہے، تو سنت ہے تو سنت کا رنگ جھلکنا چاہیے نا اس میں، دوسرے لوگ بھی کہ ہاں شادی سنت کے مطابق ہو رہی ہے۔ ایسی زیادہ فائرنگ کرنا یا زیادہ اٹاخے پٹاخے چھوڑنا، کئی دفعہ ایسے کیسز بھی ہوئے کہ پٹاخوں کی وجہ سے جھگڑے بھی ہو گئے، چونکہ وہ آگ جو ہے کئی دفعہ چھپروں میں لگ جاتی ہے، تو بھائی آپ کا لینٹر اگر ہے تو کسی کا چھپر ہے تو بھائی اس کے لیے تو وہی اس کا لینٹر ہے، تو ایسا نہ ہو۔ کئی دفعہ کورٹ کچہری تک کی نوبت آئی ہے، جھگڑے بھی ہو گئے، تو شریعت کے خلاف آپ کام کریں گے تو مصیبتیں کھڑی ہوں گی۔ ہاں اتنا ہے کہ نکاح ہو گیا تو نکاح کے ہونے کے بعد کتابوں میں یہ تو ملتا ہے کہ اس زمانے میں جو مطلب ایک نقارے ٹائپ سے ہوتے تھے تو اس پہ ایک تو مار دیے جاتے تھے تاکہ اعلان ہو جائے کہ نکاح ہوگا، مگر یہ بھی نہ فرض نوازی، بس ایک اس زمانے کا طریقہ تھا۔ تو آپ کو اگر اس کا اعلان ہی کرنا ہے کہ پتہ چل جائے نکاح کی رسم منعقد ہو گئی، تو آپ ایسا کرو نا اعلان کہ صاحب بارات آئی تھی راما بزرگ سے اور انہوں نے رسم نکاح کے بعد مسجد کو دیے ہیں 5000۔ سبحان اللہ، لو ہو گیا صاحب آپ کا، پتہ کرنا ہے سب کو بھئی یہ ایک سنت ہے، سنت ادا ہو گئی تو اس کی تشہیر بھی کرنا چاہیے، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی بڑھا دو راما بزرگ سے بارات جائے تب بھی اور آئے تب بھی، کہ بھئی جب تم نے پنچایت اور چیزوں میں نے مانی تو اب تک امام صاحب کے اسی میں کیوں مانے ہوئے ہو بھئی؟ وہ جو پنچایت میں ہم نے 3000 روپے اس وقت طے کیے تھے، اللہ کے بندوں نے اس میں اضافہ نہیں کیا ہے، باقی ساری چیزوں میں اضافہ کر دیا، کیوں بھی شان عالم بھائی؟ تو اس میں بھی حالانکہ پنچایت وہ چلتی رہنا چاہیے تھی، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کرے حالات بنے، چونکہ وہ ہمارے آپ کے سب کے حق میں بہتر ہے۔ کسی کی دھی بیٹی دیکھو گھر پہ نہیں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کی دھی بیٹیوں کو ان کے گھروں تک پہنچائے، پیلے ہاتھ کرائے، ان کے سب کی شادی عزت کے ساتھ ہو جائے۔ دیکھو اسلام کہتا ہے شادی کو سستا کرو، بدکاری کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آج جو گناہوں کے دروازے کھل رہے ہیں نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کہاں سے اب شادی سے پہلے چاہیے 2.5 3 4 لاکھ روپیے، اب کیسے یہ سب تم نے اپنی آپ خود تھوپا ہے، اسلام نے نہیں تھوپا ہے، یہ اسلام نے کہاں کہا ہے؟ اسلام میں تو حق مہر کا ذکر ہے بس، اور وراثت کا ذکر ہے، وہ چیزیں تو ہم نے کر دی ختم، نئی نئی چیزیں اپنی طرف سے لے کر کے آگے مصیبتیں کھڑی کر لیں۔ اور اسلام نے تو گناہوں کو روکنے کے لیے، بھئی یہ تعدد ازواج کیوں ہے؟ گناہوں کو روکنے ہی کے لیے تو ہے کہ برائیوں کی طرف اگر میلان ہو یا اگر عورتوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہو تو شریعت کہتی ہے جو استطاعت رکھتے ہوں وہ 1 سے زیادہ بھی شادی کر سکتے ہیں تاکہ برائیوں کا دروازہ کسی طریقے سے بند ہو سکے۔ آج دیکھیے آپ کہ سنت کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور وہ برائیوں سے بچنے کے لیے یا معاشرے کو برائیوں سے بچانے کے لیے تعدد ازواج کی طرف جاتا ہے تو دنیا اسے معیوب سمجھتی ہے، گناہوں کو معیوب نہیں سمجھتی۔ جی بے شک، کیسی ایک بری رسم ہمارے یہاں آ گئی، جبکہ آپ اگر سنت کے اعتبار سے چلیں گے نا تو خدا کی قسم معاشرہ بڑی ٹھنڈی سانس لینے لگے گا۔ مگر بات وہی ہے نا کہ ہم بھی کیا خوب ہیں، جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقش کفے پا بھول گئے، منزلیں پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات، اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے۔ سبحان اللہ۔ اسناد بھائی بعض جگہ لوگوں کو نیند نہیں آتی رات میں،
5 5 6 6 بیٹیاں ان کی جوان ہیں، کہاں سے انتظام کریں؟ اس لیے کہیں پر بھی تمہارا رشتہ ہو یا ہو چکا ہو یا ہوگا تو دیکھو اپنے نیت میں یہ بات رکھو کہ کسی کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا ہے، خدا کے دینے سے بھلا ہوتا جی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہاں یہ بات یاد رکھو، جو خوشی سے وہ اپنے طور پہ پیش کرے ان کی مرضی، لیکن اپنے دل میں یہ بات مت رکھو، کسی کی دھی بیٹی کو اس بات پہ تانے نہ دو کہ تمہارے باپ نے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، ایسا نہیں کیا ویسے، بلکہ یہ سوچو کہ یہ سب کو چھوڑ کر کے میرے بھروسے ہی پہ تو آئی ہے، میں بھی اس کو اگر تانے دوں گا تو کہاں جائے گی بیچاری۔ بعض بیٹی کی داستان پڑھو یار، آنسو نکل جاتے ہیں، وہ کیا کرے، باپ نے قرضہ لے کے زمین بیچ کے تو شادی کی ہے، اب یہاں پر بھی اگر وہ چلی جائے روٹ کے تو کس کی طرف جائے وہ، اس لیے کسی کی دھی بیٹی کو کبھی بھی اذیت مت دو، اور ایسے ہی جو دلہن بن کے آئی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کنیز فاطمہ زہرا بن کے رہیں، وہ کنیز سیدہ عائشہ صدیقہ بن کے رہیں۔ عزیزان گرامی، حضور کی بڑی پیاری سنت ہے، تو آپ سے بھی کہہ رہا ہوں میں کہ نہ تو پٹاخے اور یہ سب فائرنگ وائرنگ یہ سب ہمارے تمہارے کام تھوڑی ہے، تھوڑا بہت اعلان وغیرہ کی چلو حد تک ہے، وہ بات الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو بارات جا رہی ہے آنے والی دلہن کو باعث برکت بنائے، زوجین میں اللہ تعالیٰ اس محبت کی خیرات عطا فرمائے جو محبت اس نے حضرت آدم و حوا کے درمیان عطا فرمائی تھی، حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ و سارہ کے درمیان عطا فرمائی، جو محبت پیارے نبی اور حضرت خدیجہ و جملہ امہات المؤمنین کے درمیان عطا فرمائی، جو محبت شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے درمیان عطا فرمائی۔